بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدور کے دورہ پاکستان کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نئی ایٹمی طاقتوں کا ظہور۔ پاکستان کو ان 30 برسوں میں سائمنگٹن امینڈمنٹ، پریسلر امینڈمنٹ اور گلین امینڈمنٹ یعنی ترمیم کے تحت مختلف امریکی اقتصادی اور فوجی پابندیوں کا سامنا تھا۔ مئی 1998 میں انڈیا کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان پر مزید پابندیاں عائد کر دیں اور بعض ماہرین اقتصادیات کے مطابق تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ مئی تا جولائی 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اب ایٹمی طاقت بن چکے تھے، کارگل جنگ ہوئی، جسے رکوانے کے لیے امریکی صدر بل کلنٹن کو پاکستان پر دباؤ ڈالنا اور براہ راست مداخلت کرنا پڑی۔ شاید خطے کی یہی کشیدہ صورتحال چوتھے امریکی صدر کے دورہ پاکستان کی وجہ بنی، کیونکہ صدر کلنٹن اپنے 8 سالہ دورے اقتدار کے آخری چند ماہ میں 25 مارچ سن 2000 کو اسلام آباد آئے۔ وہ 19 سے 25 مارچ تک انڈیا کا 1 ہفتے کا طویل دورہ کر کے صرف 6 گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں رکے۔ امریکہ پاکستان دیرینہ دوستی کے ایک امریکی صدر 30 برس میں امریکہ پاکستان دیرینہ دوستی کے لیے ایک امریکی صدر 30 برس میں بس اتنا ہی وقت نکال سکا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں اکتوبر 1999 میں فوج وزیر اعظم نواز شریف کی منتخب حکومت کو برطرف کر کے چوتھی مرتبہ اقتدار پر قابض ہو چکی تھی اور جنرل پرویز مشرف پہلے ملک کے چیف ایگزیکٹو اور بعد میں صدر بنے تھے۔ صدر کلنٹن نے صدر رفیق تارڑ اور چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پاکستانی عوام سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ شاید امریکہ پاکستانی قائدین سے مایوس ہو چکا تھا۔ تقریباً 14 منٹ کی اس لکھی ہوئی تقریر کا آغاز انہوں نے السلام علیکم کہہ کر کیا۔ انہوں نے کہا، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلا امریکی صدر ہوں جسے پاکستان کے عوام سے مخاطب ہونے کا موقع ملا اور 30 برس سے زیادہ عرصے کے دوران پہلا صدر جس نے آپ کے ملک کا دورہ کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان سے امریکہ کی دیرینہ دوستی کے حوالے سے امریکہ چین تعلقات میں پاکستان کے کردار، افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف پاکستانی تعاون، سرد جنگ کے خاتمے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستانی تعاون کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، نئی صدی کے آغاز پر پاکستان اس نئی دنیا میں بڑے اہداف حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے راستے میں سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور علاقائی کشیدگی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ملک میں فوجی تالا آزمائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ناقص جمہوریت کا حل اس کا خاتمہ کرنا نہیں بلکہ اسے بہتر بنانا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمہوریت کی اہمیت اور مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے 2 مختلف مواقع پر انہوں نے جنرل مشرف کا تو نام لیا مگر سویلین صدر رفیق تارڑ کا نام پوری تقریر میں ایک بار بھی نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدر کلنٹن نے جنرل مشرف سے کہا تھا کہ اگر پاکستان القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دے تو ان کا ملک پاکستان کو زبردست معاشی پیکج دے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔